وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 22۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے اور ان آثار و نشانات میں بھی جو زمین میں چھوڑ گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 22۔ لفظی ترجمہ ذالکہ، ان کا یہ حال اس لیے ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو اس لیے پکڑا، کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس آئے میرے رسول واضح دلائل کے ذریعے، فکفروا، انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، تو ان کی اللہ نے پکڑ کی، انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بہت قوی اور شدید عذاب دینے والا ہے۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں یہی مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا کہ تم یعنی جن قوموں پہ میرا عذاب آ چکا ہے ان کے بارے میں غور کرو، چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ بھئی تکذیب کرنے، حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور کیا ان کی قوت، ان کی سمجھ اور ان کی قوت ان کے کام آئی یعنی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کی پکڑ کر لی اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ گزشتہ سبق تھا، اور آج کا سبق سامعین کرام زیادہ وسیع تر ہے۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ اس آیت میں مباحث جو ہیں، یعنی جو موضوعات ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ حق کو پہنچانے والے اپنا کام کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں تک حق کو پہنچاتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ ایک یہ بحث ہے۔ دوسری یہ کہ جس نے انکار کیا، کیا وہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ یہ دو بڑے مباحث ہیں سامعین اکرام، ذرا غور سے اس کو سنیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے،
اور اس میں مضمون جو بنیادی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا تو پھر یہ ہے آپ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لازم ہوگا. وہ مجھ پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ پہ بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم. اگر یعنی یہ مضمون جو ہے آیت نمبر 22 سورہ مومن، اس میں یہ عام مضمون ہے. یہ نہیں ہو سکتا. سامعین کرام میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اکثر یہ قرآن، ایک تو قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ترجمہ یا تو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. مجھے یہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے مضامین کو اپنے لیے نہیں لیتے اور اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی ہمارے ساتھ یا گزشتہ قوموں کے ساتھ کوئی تفریقی متفرق رویہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا تو ان پہ عذاب آیا اور ہم پہ نہیں آئے گا. کیوں بھائی؟ ہم میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ ہم پہ اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے، یا جو اللہ کی سنت ہے وہ ہم پہ صادق نہیں آتی؟ یہ سامعین کرام میں آپس کی بات ہے کہ ایسا ہم نہیں سمجھتے. اللہ کے عذاب سے تو بالکل ہی غافل ہیں، بالکل ہی غافل ہیں، کوئی نہیں سمجھتے. اور یہ ساری کو جو تکلیفات آتی ہیں اور یہ وہ، بجائے اس کے کہ انسان سدھرنے کی بجائے مزید بگڑ جاتا ہے اور اپنے انکار پہ شدت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو سمجھتا ہی نہیں. تو سمجھنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کو میں ایک بنیادی قرآن سے بات بتاؤں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور میری اللہ کی توفیق سے ساری بات چیت آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے یا ہوتی ہے وہ قرآن کی بنیاد پہ ہے یا حدیث کی بنیاد پہ ہے. تو جو آیت میں نے ابھی پڑھی وہ یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھو گے اللہ کی عادت میں سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. تو اللہ کی سنت یہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب مخلوق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہنچتی ہے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. نمبر 1، دنیا بھی ان کی اچھی ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے قبول کر لینے میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینے میں ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہوگا. یہ بہت بڑا شیطانی ایک خیال ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے یہ وسوسہ. وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا یا من الارض، کہ اے رسول اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کی یہ ہدایت کا اتباع کریں لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہماری تو جو سارا سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے گا. یہی ہم نہیں، وہی شیطانی خیال، وہی مشرکانہ خیال آج ہمارے ذہنوں میں. دین کی طرف، اللہ کی طرف مکمل رخ پھیر لینا، دین کو اپنا طریقۂ زندگی اللہ کے لیے خاص کر دینا، اس میں ہم اپنا بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں سنت اللہ تبدیل نہیں ہوتی، تو جب تبدیل نہیں ہوتی اس کے بارے میں ہمیں ذرا سوچنا اور سمجھنا ہوگا. طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جو نیکوکار ہیں تم میں سے لوگ تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. دوسری یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ ایسا میں آپ کو سناتا رہتا ہوں اور میں انشاءاللہ سناتا رہوں گا، کیونکہ یہ بنیادی ایک وسوسہ ہے جس کا تدارک بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کی طرف رخ پھیر لینے سے، مکمل اپنا دین اللہ کے لیے خاص کرنے سے، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ اللہ کی
ایک عام طریقہ کار ہے اور اس میں تبدیلی تا قیامت نہیں ہوگی۔ اچھا، جن لوگوں نے ہدایت سے انکار کر دیا، اس کو جھٹلایا، سمجھ کے اس کو عملاً جھٹلا لیا، یا زبان سے یا اپنے عمل سے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے آج کل جو ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، مکمل رجوع نہیں کرتے، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا بعض لوگ بیعت خلوص سے بیعت کر لیتے ہیں، لیکن یا تو وہ خلوص کے معنی کو نہیں جانتے، تو پھر بیعت کے تقاضوں پر بھی نہیں چلتے۔ بیعت کا تقاضا یہ ہے سامنے کرام، اگر آپ کسی مرشد سے بیعت کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دین میں مکمل داخل ہو جائیں، اسلام میں، اور بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسوہ رسول کا اتباع شروع کر دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو برائے نام بیعت سے کیا فائدہ؟ یا انسان کا نام رام چند ہو یا محمد عمران رکھ لے وہ اپنا نام، جو بھی نام رکھ لے، نام رکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ بہرحال اپنے آیت کے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وہ دوسری جو بات بتا رہا تھا میرے خیال سے وہ رہ گئی، وہ یہ تھی کہ جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، دین اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا میں، یہ دنیا بھی اس کی اچھی کر دیتا ہے، بہت اچھی۔ اصل میں یہ اچھائی کا تصور ہماری ذہن میں شیطان نے بگاڑ دیا ہے۔ میں جب کہتا ہوں کہ دنیا اچھی گزرے گی تو آپ کا یہ خیال آتا ہے کہ وہ ڈالر کے درخت آپ کے گھر کے صحن میں اگائیں گے اور آپ صبح و شام اس سے ڈالر جو ہے وہ توڑتے رہیں گے۔ صبح اٹھیں تو $1000 یا جو بھی ہو وہ آپ نے توڑے، پھر یہ اچھائی نہیں ہے۔ دنیا دیکھیں، دنیا کی فراوانی، اس کو اچھائی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ایک بنیادی خرابی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس غلط فہمی کا ہم شکار ہو گئے ہیں، ظاہر کو ہم نے اہمیت دے دی ہے اور ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ہم جو اچھائی کا میں لفظ لیتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھئی کوئی عہدہ مل جائے گا اسے، یا کوئی دفینہ مل جائے گا، یا کوئی روپے پیسے کی برسات ہو جائے گی۔ دیکھیں، دنیا میں برکت تو ہوتی ہے، یعنی رزق دیکھیں جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، لیکن آپ اس پہ راضی اور شاکر، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ ہماری زیادہ پریشانیاں کیوں ہیں کہ ہم نے یعنی قناعت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ قناعت کا طریقہ یا رویہ ہم نہیں اپناتے، ناشکری ہے، اور ناشکری میں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اب میرے پاس دنیا زیادہ ہو جائے تو میرے جو ہے کام جو ہیں سنور جائیں گے۔ یہ غلط ذہنیت ہے، بالکل غلط ذہنیت ہے، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں اچھائی کیا ہے؟ دنیا میں اچھائی سب سے پہلے جو ہے آپ کو ایک سکون اللہ تعالیٰ دے دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی یاد سے اپنا رابطہ جوڑ لیا، اللہ کی ذات سے، اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیا، تو قلبی اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ یہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔ پھر آپ کی دنیاوی، اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک اچھی زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک اچھی زندگی دے گا، اچھی زندگی پرسکون۔ آپ کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ بڑے سکون سے، بھئی اللہ ہے میرا رب، میرا مالک اللہ ہے، مجھے دینے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، جو وہ دے گا میں صبر شکر کر کے کھا لوں گا یا کھا لوں گی۔ دیکھیں یہ قناعت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قناعت، اگر آپ نے قناعت کا رویہ اپنا لیا،
آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ لیکن میں ضرور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کی پریشانی بدحالیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ میں ابھی یہ مضمون بڑا وسیع ہے، جگہ جگہ میرے ذہن میں آیات ہیں، لیکن اس وقت میں یعنی یہی اشارات آپ کو کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، اور سنتیں اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ فرعونیوں کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی، ہماری نہیں ہوگی پکڑ۔ قریش مکہ کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی، ہماری نہیں ہوگی پکڑ۔ قریش مکہ میں جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ 70 آدمی تو بدر کے میدان میں، مکے کی آبادی اتنی تھوڑی تھی اس وقت، لاکھوں میں تھوڑی تھی، ہزاروں میں تھی۔ کتنے آئے تھے بتائیے؟ 1000 اس میں، ہاں بدر میں 1000 آئے تھے، سارے لوگ نکل پڑے تھے تو 1000 تھے ٹوٹل۔ 70 آدمی ان میں سے مار دیے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیے گئے، تو عذاب تو آیا۔ اب ان کی کوئی بخشش تو نہیں ہوگی جو جنہوں نے حضور کے یعنی دیدار بھی کیا لیکن کفر کی حالت میں، پھر حضور سے لڑے بھی معاذ اللہ، تو ان کی بخشش تو نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ جو ہے جہنم رسید ہو گئے، اس میں ابو جہل وغیرہ 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 تھے، سرداران قریش جو ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آیت خاص طور پہ آپ اس کا لفظی ترجمہ سن لیں، لفظی ترجمہ پڑھ لیں۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ جس نے رسولوں کی بنیاد تعلیمات سے انکار کیا اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ ضرور کرے گا۔ انہ قوی شدید العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جہاں غفور الرحیم ہے تو وہ شدید العقاب بھی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی، اور ہمارے ذہن میں تو بہت سی باتیں نہیں آتی، اس کا ایک لمبی فہرست ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ہمارا یقین ہے، نہ اس کی سنت کریمہ ہمارے یعنی اس کو ہمارے ذہن میں ہے کہ اس کی کیا عادات ہیں، کیا قوانین ہیں، رحمت کے اور غضب کے کیا قوانین ہیں۔ تو جبھی تو ہماری قوم کی انفرادی اور اجتماعی طور پہ یہ بدحالی ہے سامنے کرام۔ بدحالی کیا ہے کہ آپ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں لیکن آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا بیماری ہے۔ اکثر جب میں کہتا ہوں نا کہ بھئی ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا عذاب ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، مکان ہم بنا رہے ہیں نئے نئے اور بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یہ کیسا عذاب ہے؟ یہ وہ عذاب ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ ان کی مال اور اولاد پہ تعجب نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دے۔ وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور ان کی جان نکلے ناشکری کی حالت میں۔ آج کتنے ہی لوگوں کی جان نکلتی ہے ناشکری کی حالت میں۔ یہ اور کیا بہرحال یہ آیت نمبر 22 کو خاص طور پہ اس میں ایک قانون خداوندی بیان ہو رہا ہے کہ جس کے پاس رسول کی تعلیم آئی اور اس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں لفظ ہیں فَكَفَرُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے ان کے رسول، رسولہم ان کے رسول۔ ہمارے رسول کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بالکل واضح دلائل ان کے ساتھ، وہ اپنے دلائل کے ساتھ آئے کہ نہیں آئے؟ اب یہاں لفظ ہے فَكَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا۔ اب ہماری جو یعنی جو فریب خوردہ ذہنیت ہے، کیا فریب خوردہ ذہنیت، دنیا کے فریب میں آ گئے نا، تو اس میں ہم یہ فَكَفَرُوا کا مطلب ہم نے قریش مکہ کے لیے اور دیگر اقوام کے لیے
لیکن وہ بھی یعنی اس کو محدود کر لیا ہم نے. دیکھیں کفر کا کیا مطلب ہے لفظی؟ حق کو چھپانا ایک معنی، حق سے انکار کرنا یا ناشکری کرنا. اب یہ کیا ہم حق کو چھپاتے نہیں ہیں؟ ہماری قوم حق کو چھپا کے فلا تکتمون الحق ولا تکتمون الحق وانتم تعلمون، حق کو نہ چھپاؤ جانتے بوجھتے. ہم نے تو آج دیکھتے یعنی ان جو معاشرتی طور پہ بہت سے سچ کو ہم نے چھپا دیا ہے. میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، کرتا رہتا ہوں میں، لیکن یہاں نہیں کر رہا. تو ہم نے چھپا دیا ہے، حق کو چھپا دیا ہے. پھر ہم ناشکری میں بھی اللہ تعالیٰ کی مبتلا ہے، رب کی ناشکری میں مبتلا ہیں، زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جس پہ آپ میرے ساتھ اختلاف کر ہی نہیں سکتے اور اتفاق کریں گے کہ ہاں ہم رب کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. یہ زندگی اس لیے تو نہیں ہے جس لیے ہم گزار رہے ہیں، زندگی اس لیے نہیں ہے جس کے لیے ہم گزار رہے ہیں. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ زندگی اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی نہیں ہے، قطعاً نہیں دی کہ تم اپنی دنیا بناتے رہو. یہ تو یعنی کتنی بڑی غلطی سے ہم دوچار ہیں. یہ بھی تو آپ سوچیں نا، کتنی بڑی غلطی لگ گئی ہے. ہم یعنی ہماری ساری توجہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی طور پہ ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف لگ گئی ہے، اور ظاہر کے دھوکے میں ہم گرفتار ہو گئے اور صریح ناشکری میں مبتلا ہیں. دیکھیں قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیغمبر روز قیامت شکوہ کریں گے ہمارا اللہ سے کہ اے میرے اللہ، یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آج ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑ دیا. قرآن کی ہماری نظر میں حیثیت معاذ اللہ کیا ہے؟ کہ یہ تو ہم اپنے الفاظ کہ یہ دقیانوسی باتیں چھوڑ دو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو دقیانوسیت ہے، بنیاد پرستی ہے، فنڈامنٹلزم آپ اسے کہتے ہیں انگلش میں. یہ بنیاد پرست ہیں، بنیاد پرست لوگ ہیں. تو یہ ناشکری ہے ساری. پھر رسول کی ہماری نظر میں آخر حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کبھی؟ بس ان کے نعتیں سن لو. عام طور پہ میں یعنی دیکھتا رہتا ہوں کہ نعتوں پہ بڑا زور ہے. بھائی رسول ٹھیک ہے، نعت کی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت تو ان کا اتباع ہے. سامنے کرام ان کے اتباع کی آپ کوشش نہیں کرتے. عام طور پہ آپ دیکھیں نعتیاں محافل ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں ہاتھ ہلاتے ہیں اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور لیکن کیا ہے ان کی آپ حاضرین کے شرکاء کی عملی کیفیت، یعنی ان کے اعمال کو تو دیکھیں نا. انہوں نے تو صرف نعت ہی کو دین بنا دیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس کو چوم کے بس رکھ دیں، یا رسول کی ذات اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کی تعریفیں کرتے رہیں. رسول کی اصل اہمیت وہ ہوتی ہے جب آپ ان کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. فکفروا اس میں آتا ہے انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ بہت یعنی قابل توجہ آیت ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی پکڑ کر لی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی. کیوں بھئی نہیں ہوگی؟ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، اس لیے نہیں ہوگی. ہم تو امت مرحومہ ہیں، اس لیے نہیں ہوگی. ہم جو مرضی آئے کریں. اسی سوچ نے ہمارا قومی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. بغداد، سقوط بغداد کے بعد سے جو آپ کی بری حالت ہوئی ہے، آج دیکھیں آج مسلمانوں کی نہ کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بس آپ کے امیر المومنین بس وہی تھے بس. نہیں، یہ تو قیامت تک مسلمان ایک جماعت کا نام ہے. لا اسلام الا بالجماع، لا جماعت الا بالامیر، ولا امیر الا بالطاعہ، ید اللہ علی الجماع. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ تو جماعت پہ ہوتا ہے. آپ نے دین کے معنی کو ضائع کر دیا. جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. ان نیکوں کے بعد نہ جانشین ہوئے نہ اہل جانشین. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نماز کا سارا نظام ضائع کر دیا. آج وہ وقت ہے، بلکہ یہ ایسا چلا آ رہا ہے، مدتیں ہو گئیں، نماز کا نظام ہم نے ضائع کر دیا ہے. اضاعوا الصلاۃ. پھر تو آپ کے بادشاہ بن گئے، بڑے بڑے بادشاہ بن گئے، وہ نماز تھوڑی پڑھاتے تھے. امیر المومنین جب تھے، حضور کی موجودگی میں امامت تو انہوں نے کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں آپ کے بادشاہ بن گئے. آج اپنے جو آپ کے جو صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، کبھی انہوں نے امامت کروائی ہے؟ کیا وہ امامت کے قابل ہیں؟ کیا ان کو امامت کے مسائل معلوم ہے؟ کیا ان کو طہارت کے مسائل معلوم ہے؟ کیا ان کو نماز کے فرائض، واجبات اور سنن سے واقفیت ہے؟ نہیں. یہ ہمارے جیسے ہم ہیں، اعمالکم عمالکم. حضور نے واضح فرما دیا ہے کہ تمہارے اعمال ہی جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. تو آپ اپنے حکمران، اگر اپنی حالت دیکھنا چاہتے ہیں نا، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں. نہ چہرے پہ سنت رسول ہے، نہ عمل میں اسوہ رسول ہے، اور نماز تو ضائع کر دی ہے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اور شہوت پرستی ہے، نفس پرستی ہے، خواہشات نفس ہیں. یہ ساری قوم کا آج یہی حال ہے، بلکہ پوری امت اس میں مبتلا ہے. سامنے کرام خواہشات نفس میں مبتلا ہے. ہر ایک اسلام کو اپنے معنی دے رہے. سعودی والے اپنے معنی دے رہے ہیں اسلام کو، ایران والے اپنے معنی دے رہے ہیں، معنی پہنا رہے ہیں. ہم لوگ اپنے معنی پہنا رہے ہیں. پھر دیکھیں کیا حالت ہو گئی. جمعیت پارا پارا ہو گئی ہے آج ہماری، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے امت. اور آپ دیکھیں امت میں اختلافات اس طریقے پر ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فریق کو کافر اور مشرک سمجھتا ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن میں اس کی تفصیل اس لیے نہیں کرتا کہ میرا ان تفرقات سے کوئی، اللہ کے فضل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ آیت جو ہے بڑی غور طلب ہے. ذالک بانہم، یہ دیکھیں یہ اس آیت کا سارا آپ رخ دیکھ لیں. یہ اس لیے ان کا حال ہوا. دیکھیں گزشتہ آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں نا. جو گزشتہ مضمون ہے وہ یہی ہے کہ بھئی تم دیکھو پچھلی قوموں کا حال کیا ہوا، یہ لوگ نہیں پھرتے. تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت جو ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا حال اس لیے ہوا کہ ان کے پاس میرے رسول، ان کے رسول آئے ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل لے کے. دین کے واضح دلائل ہیں. فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا قبول کرنے سے. جس طرح ہم نے اسلام کو اپنا دین بنانے سے انکار کیا ہوا ہے عملاً کہ ہم دین اسلام کو، کیا آج چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ کیا شرابی کو درے مارے جاتے ہیں؟ کیا زانی کو سنسار کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. کیا آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جاتی ہے؟ نہیں. کیا کان کے بدلے کان کا قصاص لیا جاتا ہے؟ نہیں. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، آپ کو دیکھنی ہوگی. انہ قوی شدید العقاب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہے، کر سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے. شدید العذاب، شدید عذاب دینے والا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے ان کے رسول بالکل واضح دلائل کے ساتھ۔ ترجمہ سنائیں۔ فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا، فاخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. That is because their messengers used to come to them with clear proofs, but they disbelieved, so God seized them. He is strong, severe in retribution. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔